بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ شریعت نے میاں بیوی کو آپس میں خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے کچھ اصول مقرر کیے ہیں۔ اس میں سے ایک اصول یہ بنایا الرجال قوامون علی النساء، کہ اللہ نے گھر کے اندر مرد کو قوام یعنی امیر بنایا ہے۔ جس طرح ایک آفس ہو، چند بندے کام کرتے ہوں تو ایک کو مینیجر بنایا جاتا ہے، تو شریعت نے بھی مرد کو گھر کا مینیجر بنایا اور بیوی کو کہا کہ تم اس کے ماتحت ہو، اس کی بات مان کر چلو گی تو تمہاری زندگی میں برکتیں ہوں گی۔ آج گھروں میں ایک بڑی غلطی یہ بھی ہوتی ہے کہ عورت چاہتی ہے کہ حکومت میری ہو، بات میری چلے، خاوند میری انگلیوں کے اشاروں پر ناچے۔ یہ ایک بہت بیوقوفی والی سوچ ہے۔ جس کو رب نے ذمہ دار بنایا تو برکتیں اب اسی کے ساتھ ہیں، اس لیے ایک دوسرے کے ساتھ دلیل بازی کرنا، اپنی برتری کو ثابت کرنے کی کوشش کرنا کہ میرے فیصلے زیادہ بہتر ہوتے ہیں، میں زیادہ پڑھی لکھی ہوں، میں زیادہ اچھی ہوں، یہ سب بیوقوفی کی باتیں ہیں۔ آپ سب کچھ ہو مگر وہ مرد آپ کا امیر ہے، اور مامور کی کامیابی امیر کی اطاعت میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ دیکھیں گے کہ تم نے خاوند کی فرمان برداری کتنی کی۔ اس لیے زندگی مختصر ہے، بحث و مباحثہ کر کے زندگی کو اور مختصر نہ بنائیں۔ کیا ضرورت ہے جھگڑوں میں پڑنے کی، پرسکون زندگی گزاریں۔ ایک واقعہ سن لیجئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کی بیوی کا نام ہے رملہ، اور یہ رملہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اسماء کی بیٹی تھی۔ چنانچہ رملہ اور خاوند اچھی زندگی گزار رہے تھے، مگر ان کے خاوند خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی رنجش تھی۔ وہ کہتے تھے کہ اس کی طبیعت میں سختی زیادہ ہے، یہ دوسرے بندے کی بات کو وزن نہیں دیتے۔ چنانچہ ایک موقع پر گھر میں دونوں اکٹھے تھے، یعنی خالد بھی تھے اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے، تو دونوں میں کچھ بات ہوئی، تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ غصے سے اپنے جذبات کا اظہار کر دیا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب بھی دیا، تو گویا وہ مردوں کے درمیان کچھ سخت الفاظ سے گفتگو ہوئی۔ رملہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی کے ساتھ ایک طرف بیٹھی رہیں۔ جب عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے تو خاوند نے بیوی کو کہا، تمہارا خاوند اور تمہاری بھائی آپس میں بحث کر رہے تھے اور تم آرام سے ایک طرف بیٹھی رہیں، کیا مسئلہ تھا؟ تو رملہ نے کہا، ہم عورتیں ہیں، اللہ نے ہمیں پھول بنایا ہے تاکہ ہمارے خاوند ہماری خوشبو سے لذت اٹھائیں، ہمیں ان جھگڑوں میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے۔ اتنا خوبصورت جواب تھا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے
اور انہوں نے بیوی کے ماتھے پر بوسہ دیا اور ان کا غصہ ہی ختم ہو گیا۔ تو عورتوں کو تو ان جھگڑوں میں اور ان چیزوں میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ خاوند کا دل جیتیں، محبتوں بھری زندگی گزاریں اور اللہ کی مقبول بندی بن کر وقت گزاریں۔ قرآن مجید پر نظر دوڑائیے تو قرآن مجید نے ایک اور خوبصورت اصول بنایا۔ فرمایا وعاشروہن بالمعروف، کہ خاوند تم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے سلوک کی زندگی گزارو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے بیویوں کی سفارش کی ہے خاوندوں کو، اور نبی علیہ السلام نے بھی سفارش فرمائی۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو آخری بات آپ نے فرمائی وما ملکت ایمانکم، اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا، اور ماتحتوں میں بیوی کا سب سے پہلا نمبر آتا ہے۔ تو گویا بیوی کے لیے وہ بڑی بڑی سفارشیں ہیں، دو بڑی بڑی سفارشیں ہیں، ایک اللہ کی سفارش ہے اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہے۔ اب جس کے دل میں اللہ کی قدر ہے، نبی علیہ السلام کی قدر ہے، وہ تو اس سفارش کا خیال رکھے گا اور اس کی وجہ سے اپنی بیوی کو بہت محبتیں دے گا، بہت پیار سے رکھے گا۔ ہر وقت کی ڈانٹ ڈپٹ، ہر وقت کی سختی، ہر وقت بے رخی کی باتیں وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا، بلکہ محبت پیار سے رکھے گا کہ میرے مالک نے بھی سفارش کی اور میرے آقا نے بھی سفارش کی، اور آج جو اس سفارش کا لحاظ نہیں کرے گا، کل قیامت کے دن اللہ کی رحمت کا وہ حصہ نہیں پا سکے گا کہ میرے بندے تم نے میری سفارش کا دنیا میں لحاظ نہ کیا، اب میں تمہارے ساتھ نرمی کا معاملہ کیوں کروں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے، ایک بندے کی بیوی نے ایک بندے کی بیوی سے بڑی غلطی ہو گئی، چاہتا تو طلاق دے دیتا، گھر بھیج دیتا، مگر اس نے دیکھا کہ بیوی بہت زیادہ توبہ کر رہی ہے تو اس نے اس کو اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد خاوند کی وفات ہوئی، خواب میں کسی نے دیکھا تو پوچھا کیا ہوا، تو اس نے کہا کہ اللہ کے حضور پیشی ہوئی، اللہ رب العزت نے فرمایا تو نے اپنی بیوی کو میری بندی سمجھ کے معاف کیا تھا، آج میں تمہیں اپنا بندہ سمجھ کے معاف کر دیتا ہوں۔ تو ہم ایک دوسرے کی غلطیوں سے درگزر کریں گے، اس کے بدلے اللہ ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائیں گے۔ یہ اصول یاد رکھنا کہ جو خدا کا فرما بردار نہیں، وہ بندوں کا فرما بردار کبھی نہیں بن سکتا۔ اس لیے جو خاوند نیک نہیں ہوتے وہ بیویوں کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں، سبز باغ دکھاتے ہیں، الٹے سیدھے بہانے بناتے ہیں، اندھیرے میں اس کو رکھتے ہیں، اب قسمیں کھا کر کہیں دوسری عورتوں سے تعلق والی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اور جو بیویاں نیک نہیں ہوتی وہ خاوند کے ناک کے نیچے دیا جلا رہی ہوتی ہیں، خاوند کے پاس رہتے ہوئے اس سے منافقت کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے بنیں گے تو ایک دوسرے کے ساتھ بھی ہم پرخلوص زندگی گزار سکیں گے۔ لہٰذا ازدواجی زندگی کامیاب گزارنے کے لیے دونوں نیک بن جائیں تو محبتیں گہری ہو جاتی ہیں۔ شریعت نے بھی کہا وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ، عورت اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ نیکی کے اندر مقناطیس ہوتی ہے۔ جس طرح مقناطیس مضبوط ہو تو لوہے کے ٹکڑے کو کھینچ کر چپکا لیتا ہے، عورت کے اندر اگر نیکی ہوگی تو خاوند کو کھینچ کر چپکا لے گی، مقناطیس بن جائے گی۔ ایک اصول یاد رکھیں کہ جن کی زندگی میں اللہ کا تصور نہیں، ان کی زندگی میں سکون نہیں، وہ من مرضی کرتے ہیں، نفس کی اتباع والی زندگی گزارتے ہیں،
ان کی زندگی میں امن آ ہی نہیں سکتا۔ نیکی پر اگر میاں بیوی متفق ہو جائیں تو زندگی پرسکون گزرتی ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ خود بھی نیک بنیں، گھر کے ماحول کو بھی نیکی والا بنائیں، اپنے میاں کو بھی نیکی کی طرف کھینچ لیں۔ جتنا وہ اللہ کے قریب ہوتا جائے گا اتنا اپنی بیوی کو بھی دل کے قریب کرتا چلا جائے گا۔ اس لیے کہنے والے نے کہا کہ پیشانی بغیر جھومر کے بھی اچھی لگ سکتی ہے اگر اس پر سجدوں کے نشان ہوں۔ آنکھیں بغیر سرمے کے خوبصورت لگ سکتی ہیں اگر ان میں حیا ہو۔ پلکیں بغیر مسکارے کے اچھی لگ سکتی ہیں اگر شرم سے جھکی ہوئی ہوں۔ اور قدم اونچی ایڑی والی جوتی کے بغیر بھی اونچا ہو سکتا ہے اگر انسان کی شخصیت میں بلندی ہو۔ اپنی شخصیت میں بلندی پیدا کریں، اپنے اخلاق و کردار کے اندر عظمت پیدا کریں۔ یہ اصل حسن ہے جو پوری زندگی انسان کے پاس رہتا ہے۔ ایک شاعر کے چند اشعار پر بات ختم کرتا ہوں کہ اگر تم حسن چاہو تو میرے چہرے پہ مت جاؤ، اگر تم حسن چاہو تو میرے چہرے پہ مت جاؤ کہ چہرے بجھ بھی جاتے ہیں، میری قامت کو مت دیکھو کہ قامت ٹوٹ جاتی ہے۔ طلب ہے حسن کی تو پھر دل کی گہرائی میں جھانکو، میرے اندر جو انسان ہے وہ سب سے خوبصورت ہے۔ کہ اندر کا جو انسان ہے جب یہ خوبصورت بن جاتا ہے تو پھر انسان آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ محبتوں بھری زندگی گزارتا ہے اور اللہ کا مقبول اور پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔